نطفہ قرار پانا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ بچے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ماں اور باپ اگر نہ ہو نطفہ قرار نہیں پائے گا. ماں ہو باپ نہ ہو تب بھی نطفہ قرار نہیں پائے گا. باپ ہو ماں نہ ہو تب بھی نطفہ قرار نہیں پائے گا. پھر اس نطفے کے اندر جس طرح ایک وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کا ایک مضغہ بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس بچے کے اندر تمام اعضاء کی تخلیق ہوتی ہے، دل پھیپھڑے وغیرہ وغیرہ سب. اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بچہ یہ کہے کہ صاحب میرے عمل دخل سے دل بنا، میرے عمل دخل سے آنکھ بنی، میری عمل دخل سے پیر بنے، میرے عمل دخل سے ہاتھ بنے. انتہا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں تخلیق مکمل ہونے کے بعد بھی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں. جو پیدائش کی صورتحال اللہ نے متعین کی ہے، اگر وہ پروسیس پورا نہ ہو تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا، وہ پیدائش کی واقع ہی نہیں ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا وجود، اس کے اپنے وجود میں بھی کہیں بھی سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ یہ کہتے کہ صاحب یہ سوئی کی نوک کے برابر مجھے اختیار تھا، اس اختیار کی بنیاد پر میں ماں کے پیٹ میں نشو نما پا کر پیدا ہوں. پیدائش کے بعد اس کو جو وسائل استعمال کرنے ہیں وہ بھی پہلے سے موجود ہے. پھر یہ جوانی بڑھاپے کے ادوار سے جب وہ گزرتا ہے، اس میں بھی اس کا اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ خود نوش کا جو انتظام اللہ نے زمین پر کیا ہے، پیدائش کے بعد اگر خود نوش کا انتظام ختم ہو جائے تو کوئی پیدا ہونے والا بچہ جوان نہیں ہو سکتا، کوئی جوان آدمی بوڑھا نہیں ہو. تو جتنا بھی تفکر کیا جائے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی وجود ہے وہ بھی اللہ کا تخلیق کرتا ہے، اور اس میں انسان کے وجود کی اپنی ذاتی نہ کوئی صلاحیت ہے اور نہ کوئی ذاتی خواہش ہے اور نہ کوئی اس کی اپنی چوائس ہے. تو جب انسان کی پیدائش ہی غیر اختیاری ہے، جب انسان کی پیدائش میں ہی در و بس اللہ کی ہستی کا عمل دخل ہے. اگر ماں باپ کا ماں باپ سے آدمی پیدا ہوتا ہے تو سوال یہ ماں باپ کیسے پیدا ہو؟ پیچھے اگر آپ دور ہیں پچھلے دور میں تو وہاں یہ بات میرے بیساتی جس طرح آپ بچے ہیں، میں بھی بچہ تھا، آپ بھی بچے تھے، آپ بھی جوان ہوئے، میں بھی جوان ہوا، اسی طرح میرے ماں باپ بھی بچے تھے، وہ بھی جوان ہوئے، وہ بھی بوڑھے ہوئے. تو غور و فکر کے نتیجے میں یہی بات نکلتی ہے کہ انسان کو یہاں نہ پیدائش پر اختیار ہے، نہ اپنے وجود کی ساخت پر اختیار ہے، نہ اسے جوان ہونے پر اختیار ہے، نہ اسے بوڑھا ہونے پر اختیار ہے، اور نہ اسے کسی بھی قسم کا موت کے اوپر اختیار ہے. تو جب ذاتی وجود ہی غیر اختیاری چیز ہو گیا تو اب یہ کہنا کہ انسان نے یہ کیا اور انسان نے وہ کیا اور انسان وہ کر سکتا ہے، یہ سب لفظ اور جہالت کی بات ہے. یہی صورتحال دنیا کی بھی ہے کہ دنیا میں کسی چیز کے بارے میں کوئی ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں انسان کا ایسا عمل دخل ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہ ہو. اب یوں کاش کرتا ہے آدمی تو پھر وہاں سوال ہے کہ اگر زمین نہ ہوتی، یوں کے دانے نہیں ہوتے، ہوا نہ ہوتی، پھر زمین کے اندر بروت نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا تو گندم کیسے؟ پہلی بات تو یہ گندم کا دانہ ہی نہ ہوتا. ہاں اگر کوئی انسان اپنے علم سے اپنی قابلیت سے گندم کا دانہ تخلیق کر لے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان میں بھی ایک صلاحیت موجود ہے کہ اس نے 1,00,000 سال پہلے 1 کروڑ سال پہلے گندم کا دانہ بنا لیا تھا، اور اس گندم کے دانے کو بنانے کے بعد پھر یہ گندم کی نسل چلی. تو یہ بات اس لیے جھوٹ ہے
کہ اگر پہلے کبھی کسی آدم نے گندم کا دانہ بنا لیا تھا یا بنا سکتا تھا تو آج کی اتنی زیادہ سائنسی ترقی میں بھی کوئی آدمی گندم کا دانہ بنا کر دکھا. گندم کے دانے سے لے کر باجرے کا دانہ، مکئی کا دانہ، بادام، پھل فروٹ، آم، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، جتنی انسان کی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے والی چیزیں کسی ایک کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں انسان کا اپنی کوئی صلاحیت یا انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. لامحالہ اس غور و فکر کے بعد یہ تسلیم کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے کہ اللہ ہی ایک ذات ہے کہ جو ہمارے لیے وسائل فراہم کر رہا ہے، چاہے وہ وسائل ماں باپ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ وسائل ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ماں کے خون پینے کے ہوں، چاہے وہ وسائل ماں کا خون جو ہے دودھ کی شکل میں تبدیل ہو کر بچے کے اندر اڈیلنے والی صلاحیت ہو، یا وہ وسائل پیدا ہونے کے بعد زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، اجناس ہو وغیرہ ہو. اب جیسے مکان آپ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں مکان ہماری تخلیق ہے، زمین ہی نہ ہو مکان آپ کیسے بنا لیں؟ پتھر ہی نہ ہو آپ فرش کیسے ڈال لیں؟ زمین کی مٹی آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہ دے کہ آپ اس کو کھود سکیں، اینٹیں آپ کیسے بنا لیں؟ مٹی بھی ہے، پانی نہ ہو آپ گارا کیسے بنا لیں؟ کہ جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے ایک ہی جواب آپ کو ملے گا کہ در و بس حالت جو ہے وہ اللہ کا. اب ایسی ایک حقیقی چیز ہے کہ جس کے آپ کسی بھی عنوان سے انکار نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی اگر انسان کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے تو یہ بات جو ہے استغنا کے خلاف ہے. استغنا سے مراد یہ ہے کہ انسان مشاہداتی تجربات کی بنیاد پر اس بات کا یقین حاصل کرے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے تابع ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے تو آدمی پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے تو دنیا بھی ہے، اللہ ہی چاہتا ہے تو انسان بوڑھا ہوتا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. پیغمبران علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی مخلوق کے معاملے میں، مخلوق سے متعلق وسائل کے حصول کے معاملے میں، حقائق کے اوپر ان کی نظر ہے. وہ اتنا غور و فکر کرتے ہیں، اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کے نتیجے میں جو ان کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے وہ ان کی ایک عادت بن جاتی ہے. ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ سوچے نہ سوچے، اس بارے میں متوجہ ہو نہ ہو، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کا ذہن آٹومیٹک اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. مثلاً وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ذہن میں کھانے کا سارا پروسیس آ جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اللہ نے زمین بنائی، وہ زمین کے اوپر گیہوں اگایا، زمین کو اگانے کے لیے اللہ نے ایسی صلاحیت عطا کی جس سے ایک دانے کے کئی 100 دانے اللہ نے نکال دیے. زمین کے اندر پانی بہا دیا، اوپر سے پانی برسا دیا، پہاڑوں سے پانی بہا دیا. اگر اوپر سے پانی نہ برسے، زمین کے اندر پانی نہ ہو، پہاڑوں سے آبشاروں کی شکل میں یا برف پگھل کر ندی نالوں کی شکل میں زمین پر پانی نہ آئے تو یہاں کچھ بھی نہیں رہے. جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ذہن آٹومیٹک اس بات پر چلا جاتا ہے کہ یہ کیا اللہ کی شان ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو ہزاروں ہزاروں میل کی ایک چھت ہے، نہ اس میں کہیں پلر نظر آتا ہے، نہ اس میں کوئی سہارا نظر آتا ہے، آسمان ہے کہ کھڑا ہوا ہے. تو انسانی زندگی اگر پیغمبروں کی فکر کے مطابق ہو جاتی ہے تو وہ انسان جو پیغمبروں کی طرز فکر کو اپنا لیتا ہے اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ذہن اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. اگر یہ عادت کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے
کہ وہ کچھ بھی کرے، شادی کرے، بیاہ کرے، کھانا کھائے، چلے پھرے، سوئے، جاگے، اٹھے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تو ہم تمہیں آدھی موت تمہارے اوپر وارد کرتے ہیں، جب تم سوتے ہو تو آدھی موت تمہارے اوپر وارد ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ تمہیں آدھی موت سے نکال کے پھر زندہ کر دیتا ہے۔ تو روز آدمی مرتا ہے، اور روز آدمی مرنے کی حالت میں بھی منجمد نہیں ہو جاتا، معطل نہیں ہو جاتا۔ جو دنیا میں حرکت کرتا ہے وہ سونے کے بعد بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، دہشت زدہ بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ انتہا یہ کہ بیداری کی حالت میں جس قسم کے بھی جسم کے اوپر تاثرات قائم ہوتے ہیں عمل کرنے کے بعد، حالانکہ خواب میں جسم عمل نہیں کرتا، ساکت پڑا رہتا ہے، لیکن عمل کا جب مظاہرہ ہو چکا ہوتا ہے تو جسم کے اوپر وہی تاثر قائم ہوتا ہے جو بیداری میں جس طرح جسم کے اوپر تاثر قائم ہوتا ہے خواب دیکھنے کے بعد تاثر قائم ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کرے غیر اختیاری کرے، اس کا ذہن اللہ کی طرف